نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ اعلان تو یہ تھا کہ آج ہم سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ دونوں کا مطالعہ کریں گے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ شاید آج ہم سورۃ العصر کے بارے میں بھی کچھ صرف تمہیدی باتیں بیان کر سکیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے درس کی کچھ نکات ایسے باقی ہیں کہ جن کے ضمن میں نے بعد میں محسوس کیا کہ ان کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک معاملہ سورۃ القارعہ کے بارے میں اور دوسرا سورۃ التکاثر، یہ دونوں صورتیں ہیں جن کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ ایک دوسرا سبب بھی ہے آج ہمارے زیادہ آگے نہ بڑھ سکنے کا، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ سورۃ القارعہ کے ضمن میں جو موازین کے بھاری یا ہلکے ہونے کا تصور آیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ان کے ضمن میں نے اجمالاً تو عرض کیا تھا کہ موازین کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک تو یہ میزان کی جمع ہے موازین، ترازویں، اور ایک یہ کہ موزون کی جمع ہے موازین۔ موزون وزن سے اس میں مفعول، جو شے وزن کی جائے، یعنی اگر موزون سے ہم جمع سالم بنائیں گے تو موزونات بنے گا، موزونتن جمع ہونے والی شے اور موزونات اس کی جمع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ضمن میں نے جو عرض کیا تھا کہ سلف میں تو قول موجود ہے کہ اس سے مراد ترازویں ہی ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوا میزان لہو کفتان و لسان وہوا بید جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ ایک میزان ہے جس کے دو پلڑے ہیں، اور اس کی ایک وہ پکڑنے کی جگہ، اسے لسان کہا گیا، زبان سے چونکہ اس کی ایک مشابہت ہے شکلی، اور وہ جو لسان ہوگی اس ترازو کی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میزان میں کیا چیزیں تلیں گی؟ دو پلڑے ہوئے تو پھر یہ تصور قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ہمارے عوام الناس میں یہی تصور ہے، بلکہ ایک عام واعظ اور ایک عام مدرس اور خطیب اور تقریر بھی جب کرتا ہے مقرر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، برائیوں کے پلڑوں کے مقابلے میں تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، سیئات کے پلڑے بھاری ہوں گے حسنات کے مقابلے میں تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ معلوم یہ کہ وہی جو تصور میزان کا ہے کہ دو پلڑے ہوں اور ان میں ایک دوسرے کے تقابل میں چیزیں جو ہیں وہ ان کا وزن کیا جا رہا ہو، تو سوال یہ ہے کہ وہاں کیا چیز تولی جائے گی؟ ایک رائے یہ ہے کہ جو صحائف ہوں گے اعمال کے، اوراق جن پہ کہ اعمال درج ہوں گے، نیکیوں کے اعمال، ان کے صحیفے علیحدہ ہیں، بدیوں کے جو عمل ہیں ان کے صحیفے علیحدہ، اب وہ صحیفے تل جائیں گے۔
یہ رائے بھی ہے کہ مادی صورت دی جائے گی اعمال کو، ہر عمل جو ہے وہ ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہوگا، نیکی بھی بدی بھی، اور وہ اجسام تل جائیں گے، واللہ عالم۔ یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے اگر سامنے اسی طور سے بات رکھی جائے تو اصل جو مفہوم ہے، جو مقصود ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ اصل میں تو یہ نقش جم جانا چاہیے کہ وہاں اصل فیصلے انسان کے عمل پر ہوں گے۔ لیکن یہ کہ یہ تصور جو ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں کہیں وہ دو پلڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، سرے سے نہیں۔ میں نے وہ مقامات تو آپ کو گنوا دیے تھے کہ جن میں یہ ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کا تذکرہ ہے موجود۔ ایک تو یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ، جس کا درس ہوا ہے، پھر سورہ اعراف میں ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ لیکن یہاں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے اور بدیوں کے پلڑے اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تولے جائیں گے، اس کا تصور قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ تو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ موزون ہی یہاں پر صحیح ترجمہ ہے۔ قابل وزن چیزیں جن کی ایک معیار سے کمتر ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے، اور جن کی وہ ایک معیار سے بالا تر ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جن کی کمتر ہوں گی وہ ناکام، جن کے بالا تر ہوں گی وہ کامیاب۔ اب یہاں سے اصل میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تین صورتوں میں ایک مضمون کا ارتقاء ہوا ہے، اس میں ایک بڑی منطقی ترتیب ہے، اور اس سے یہ تصور جو ہے یہ بہت نکھر کر سامنے آتا ہے۔ سورۃ الزلزال میں تصور یہ آیا ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے، وہ دیکھ لے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انہیں دکھلا دیا جائے گا ان کے اعمال۔ اب وہ کیا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ انسان جو کچھ دیکھے گا اپنی نیکیوں اور اپنے سیئات کو، ظاہر بات ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگی۔ ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے نیکی ہے، ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے برا ہے۔ انسان کی نگاہ یہیں تک جاتی ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے قیامت میں جو حساب کتاب کا ہے، اس میں یہ ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے ان تین مقامات پر، جن کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا، حوالہ دیا آیات کا، کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے کہ بڑے بڑے اعمال ہمارے ہیں نیکیوں کے، لیکن وہ شراب کے مانند ہوں گی، وہ نیکیاں نہیں ہوں گی۔ دیکھنے میں پانی نظر آئے گا، حقیقت میں پانی نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ پیاسا سمجھتا ہے پانی، وہ سمجھیں گے کہ پانی ہے، پانی نہیں ہوگا۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی نیکیوں کے اعمال جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کے مانند ہوں گے، لیکن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم بڑھیں گے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بریکٹ میں سمجھیے اضافہ کر رہا ہوں، اور ٹھوکر ماریں گے۔ جنہیں تم نیکیاں سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے، اور وہ غبار بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اسی کو بیان کیا گیا کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، راکھ کے ایک ڈھیر کے مانند ہوں گے وہ اعمال۔ لیکن بہرحال پہلا مرحلہ وہی ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگلی صورت میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اب ہر عمل کا جو ہے قدر و قیمت کا تعین ہوگا اس چیز کے اعتبار سے جو سینوں میں تھی۔ سینوں میں کیا ہے؟ ایمان یا نفاق یا ریاکاری یا صرف شہرت طلبی، دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہنا، اس اعتبار سے اب ضرب لگے گی۔ صرف وہی اعمال جو ہیں وہ قابل وزن ہوں گے جن کی بنیاد میں ایمان ہوگا۔ جن کی بنیاد میں ایمان ہے ہی نہیں وہ قابل وزن ہی نہیں ہے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن قرار پائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو
معلوم ہوا کہ حبام منصورہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ تو سراب ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ تو موزون اب جو رہ جائیں گے اعمال، وہ نیک اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کی بنیاد خلوص پر ہو، اخلاص پر ہو، ایمان پر۔ یا ایمان کو اس قانونی معنی میں نہ لیجئے، حقیقی معنی میں۔ اس لیے کہ اگر بظاہر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن ریاکارانہ نیکی کر رہا ہے تو حقیقی ایمان تو اسے حاصل نہیں ہے۔ یہاں ایمان سے مراد وہ باطنی اور حقیقی ایمان ہے، اس لیے کہ نیت کا تعلق تو اسی سے ہے۔ تو یہ حصل ما فی الصدور، یہ ہے اصل میں دوسرا اس کا ایلیمنٹ حساب کتاب کا، کہ اب ان اعمال جو نیکیاں بظاہر نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ضرب لگے گی نیتوں کے ساتھ، اور وہ اگر بدنیتی ہے، ریا ہے، سمعہ ہے، تو وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے، وہ قابل وزن نہیں ہوں گے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ موازین جو ہیں، فاما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، یہ دونوں در حقیقت مراد ہیں نیک اعمال کہ جن کی بنیاد میں ایمان اور خلوص اور اخلاص تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بھاری اور ہلکے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ایک مقابلے میں کس چیز سے؟ بھاری یا ہلکا ہونا کسی شے کے مقابلے میں ہوگا نا، کسی معیار سے اس کا تقابل کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے تیسرے درجے میں بیان کی تھی کہ یہاں اصل میں ہر شخص کا ایک علیحدہ معیار ہوگا۔ اللہ کے ہاں تمام انسان کسی ایک ہی باٹ سے نہیں تولے جائیں گے، تمام انسان جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کے مانند ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکے جائیں گے۔ ہر شخص کے لیے وہ کم سے کم معیار کے جو نجات کا ہے اس کے لیے وہ مختلف ہوگا، اور وہ معین ہوگا اس کی اپنی وسعت اور شاکلہ کے اعتبار سے۔ اس کے لیے گیون کیا ایلیمنٹس تھے اس کی شخصیت کے لیے، جینز کون سے ملے تھے، اس میں بھلائی کا رجحان غالب تھا یا بدی کا رجحان غالب تھا، پھر ماحول کون سا ملا تھا، وہ مشرکوں کے ماحول میں پیدا ہوا، کفار کے ماحول میں پیدا ہوا، ملحدوں کے ماحول میں پیدا ہوا، یا اہل ایمان اور جو بھی حقائق ہیں ان کو جاننے والا جو ماحول ہے اس میں اس کی پیدائش ہوئی، پھر تعلیم کیا ملی۔ تو یہ ساری چیزیں شاکلہ اور وسعت ہر شخص کی علیحدہ ہے، ہر شخص کی اپنی شخصیت، اس کی مزاج، اس کی استاد طبع، اس کا مزاج، یہ تمام چیزیں مختلف ہیں۔ تو ہر شخص کے لیے ایک معیار ہوگا، اس سے کم تر رہ گیا ناکام۔ یہ ہے گویا کہ واما من خفت موازینہ، اس کے قابل وزن اعمال، اس کے لیے جو کم سے کم معیار تھا اس کی وسعت اور شاکلہ کے اعتبار سے اس سے بھی کم رہے، ہلکے رہ گئے اس معیار سے، لہذا وہ ناکام۔ اور اس کے قابل وزن اعمال اگر اس معیار سے بالا تر ہو گئے، اونچے ہو گئے، وہ کامیاب ہو جائے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ میں چاہتا تھا کہ ذرا مزید تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے یہ موازین اور ان کا خفیف اور ثقیل ہونا کس اعتبار سے ہے، اور یہ موضوعات در حقیقت صرف اعمال صالحہ، خیر کے اعمال، اور وہ بھی وہ کہ جن کی بنیاد ایمان پر تھی، جن کے پیچھے نیت درست تھی، وہ اگر ایک معیار معین جو اس شخص کے لیے علیحدہ معین ہوگا اس کی وسعت اور اس کی شاکلہ کے اعتبار سے، اگر اس سے نیچے نیچے ہے ناکام ہو جائے گا، گویا کہ اس کے وہ موزون جو اعمال ہیں، قابل وزن اعمال، وہ کم رہ گئے اس کے معیار مطلوب کے اعتبار سے، اس کے کم سے کم معیار مطلوب کے اعتبار سے، اور جن کے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ سورۃ التکاثر میں جو بڑی ایک اہم بحث آئی تھی، یقین۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ علم الیقین عین الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تو یقین کے ساتھ یہ علم الیقین، عین الیقین، اور یہ ایک دوسرے کے تقابل سے اس سورہ مبارکہ میں آئی۔ یہ بڑی اہم گہری علمی بحث ہے، اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ محققین ایک تیسرا درجہ قرار دیتے ہیں، اور وہ ہے حق الیقین۔ اگرچہ سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ حاقہ میں بھی یہ لفظ جو آیا ہے یہ کسی اور ترکیب کے ساتھ آیا ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، ان ھذا لحق الیقین۔ تو یہ اس کی جو ہے ترکیب لفظی جو ہے اس وقت میرے زیر بحث نہیں ہے، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں حق الیقین، یہ ہے اصل یقین۔
اس تک رسائی کے دو راستے ہیں۔ میں نے اگرچہ یہ تینوں چیزیں بیان کی تھی اور ان کے درمیان ایک مثال سے وضاحت بھی کی تھی کہ تینوں کو اگر ایک ترتیب سے آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی سادہ مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ دھواں ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ لگی ہوئی، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں۔ یہ در حقیقت ایک علم الیقین کے درجے کی شے ہے کہ آپ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے، آپ کا مشاہدہ تھا، آپ کے کمپیوٹر میں یہ چیز موجود ہے، اور وہ یہ کہ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے، جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے دھواں دیکھا اور آگ کا یقین ہو گیا، آگ لگی ہے فلاں جگہ۔ یہ علم الیقین ہے، اس میں استدلال کا ایلیمنٹ آئے گا۔ اسی درجے میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کو اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، ذات حق سبحانہ و تعالی، اصل حقیقت الحقائق وہ تو میرے دسترس سے باہر ہے، میرے حواس سے، میرے تخیل سے، میرے وہم سے، لیکن یہ کہ اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے کہ آگ کے آثار میں سے دھواں ہے، دھواں دیکھا اور آگ کو پہچان لیا کہ آگ ہے، ایسے یہ پوری کائنات، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں آیات کہا گیا ہے۔ یہ سب آیات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء الی آخر الآیہ، یہ سب آیات ہیں۔ ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، سورہ روم میں ایک بڑا طویل سلسلہ چلا آیات کا، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے۔ یہ کل کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی آیات میں سے۔ ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ کو خود دیکھ لیا، آپ وہاں چلے گئے، دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھ لیا، آنکھ سے دیکھ لیا۔ تو اب یقین کا درجہ جو ہے، یقیناً اس سے اس کے اندر ایک گہرائی کا رنگ زیادہ ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان کے حواس بھی اسے دھوکہ دیتے، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، انسان کو کوئی نظر آنے لگتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ کان جو ہے بجنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کان بج رہے ہیں، حقیقت میں آواز کہیں نہیں ہے لیکن کان جو ہے بج رہے ہیں۔ وہی بات جو میں نے وہ مصرے کے حوالے سے بھی عرض کی تھی کہ کوئی شے انسان دیکھتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے، میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے، یہ نیند میں تو نہیں دیکھ رہا، خواب میں تو نہیں دیکھ رہا، آنچ امی بینیم بیداری سی یارب یا بے خواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی کے برعکس کیفیت وہ ہے جس کو سورۃ النجم میں بیان کیا گیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا نگاہ محمدی نے، چشم محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم، دل نے بھی اس کی پوری توثیق کی، جھٹلایا نہیں اس کو، بلکہ ٹھیک ہے، یعنی قلب و نگاہ دونوں کی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جو بھی دیکھا، کیا دیکھا یہ ہمارے وہم سے اور تخیل سے ماورا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو یہ جو کیفیت ہے عین الیقین بھی آخری درجہ نہیں ہے یقین کا، اصل میں تو حق الیقین ہے۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا اس مثال میں کہ اگر آپ نے جا کر انگلی بھی ڈال دی وہاں اور اب وہ جلی، تو جو اب آپ کو احساس ہوا یہ کوئی آگ کی تصویر نہیں ہے، یہ آگ کی کوئی شبیہ نہیں ہے، آگ ہے حقیقت میں جو جلا رہی ہے۔ اب وہ احساس آپ کا جو ہے اس نے آپ کو یقین قابل دلا دیا کہ یہ آگ ہے۔ تو یہ تو ایک تمثیل ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی، لیکن اس سے آگے جو اصل میں آج بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حق الیقین، یقین کی وہ پختگی جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں آیا، کانک تراہ، اس درجے کا یقین گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اللہ، یا جیسے بعض صحابہ نے اپنی کیفیت بیان کی، کانی انظر الی اہل النار وکانی انظر الی اہل الجنہ کانی انظر الی العرش، اس طرح کی میری کیفیت ہے یقین کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین انسان کی رسائی میں ہے۔ بدقسمتی سے اس عقلیت گزیدہ دور میں سائنٹیفک ریشنلزم کا جب سے دورہ ہوا ہے، ان چیزوں کو بس استعارہ کہہ کر اور صرف کچھ مبالغہ آرائی کہہ کر
اور ان چیزوں کی حقیقت کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یقیناً یہ کیفیت جو ہے یقین کی، حق الیقین کی وہ کیفیت دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس دور میں جو بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا جو پہلا لیکچر ہے، اس میں انہوں نے یقین کی ماہیت پر جو بحث کی ہے کہ یقین کی اصل بنیاد تجربہ ہے۔ ایک ہے سنی ہوئی بات، لاکھ آدمیوں نے ایک بات کہی اور پورے عقلی استدلال کے ساتھ آپ کہتے ہیں جب لاکھ آدمی کہہ رہے ہیں تو یقیناً بات صحیح ہوگی، صحیح ہوگی تک رہے گا، صحیح ہے یہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کا اپنا تجربہ ہو تبھی یقین ہوگا۔ ایک لاکھ آدمی کہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، آپ نے کبھی نہیں چکھی، آپ یہ کہیں گے بھائی جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو میٹھی ہوگی، اب اس کا درجہ ہوگا۔ یہ ظن جو ہے یہ یقین کے قریب تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن ظن اور یقین میں فرق رہے گا۔ جب آپ نے چکھ لی اب آپ کو یقین ہوا، یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے، چینی میٹھی ہے، اب آپ ہے کہتے ہیں، ہوگی نہیں، اب ہوگی سے ہے تک بڑا فاصلہ ہے۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ است، بہت فاصلہ ہے۔ یہ جو ہے اس کو ایک اور اعتبار سے علامہ اقبال نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ در حقیقت آج کے انسان کی گمراہی یہ ہے کہ وہ صرف ایک تجربے سے واقف ہے، اور وہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس، وہ تجربہ جو ہمیں حواس ظاہری اور حواس خارجی سے ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، یہ تجربہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ کان سنتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، چکھ کر دیکھا ہے، چھو کر دیکھا ہے۔ اور وہ جیسے کہ میں نے مثال دی حق الیقین کی، آگ انگارہ آپ نے ہاتھ میں لیا، وہی انگارہ ہے، یہ صرف کوئی انگارے کی صورت نہیں، انگارہ ہے اس لیے کہ جلا ہے، وہ آپ کی جو حس ہے اس کی لمس کی، اس سے آپ کو معلوم ہوا۔ تو چونکہ آج کے مادی دور میں اصل میں انسان کی نگاہ چونکہ حواس خارجی اور حواس ظاہری ہی پر مرتکز ہو گئی ہے، لہذا وہ تجربہ قرار دیتا ہے صرف خارجی تجربے کو، جبکہ اس خارجی تجربے سے کہیں زیادہ یقینی تجربہ باطنی تجربہ ہے۔ اندر انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے، اپنے باطن میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ جو باطنی تجربہ ہے یہ ہے اصل حق الیقین، اور یہ انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس لیے کہ یہ تجربہ در حقیقت اس کی روح کو حاصل ہو رہا ہے، اس کا وہ وجود باطنی، وجود معنوی، یہ اس کا تجربہ ہے۔ جبکہ یہ تجربات جو ہمیں اپنے حواس ظاہری سے ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب یہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں یہ اس برین میں آ کر، اور یہاں اس کی جو بھی پروسیسنگ ہے وہ ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر ورک کر رہا ہو، لیکن اس کا تعلق جو ہے اس ہمارے احساس خارجی جو ہے، حواس خارجی، ان کا تعلق یہاں سے ہے۔ جبکہ وہ جو حصے باطنی ہے اس کا تعلق قلب سے، وہ قلب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ دیکھتا ہے، دل اندھا بھی ہوتا ہے دل دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل کی آنکھ اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھا، تو معلوم ہوا دل کی بھی ایک آنکھ ہے، دل بھی دیکھتا ہے، دل سنتا بھی ہے، دل کا اپنا ایک حواس ہے اس کے، اور دل کا اپنا ایک تجربہ ہے۔ وہ تجربہ باطنی جو ہے، وہ جو انٹرنل ایکسپیرینس ہے، اقبال نے اس پر بلڈ کیا ہے کہ اصل یقین جو ہے، حق الیقین جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کا باطنی تجربہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے، اقبال نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی کانسیپٹس واضح ہوں آج کل کے، چونکہ ہماری جو بھی ایک ذہنی فضا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں یہی تو باتیں ہیں اصل میں کہ جو زیر بحث آتی ہیں۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، دس یونیورس از اے کانسیپٹ while God is a percept۔ کانسیپشن اور پرسیپشن کا فرق سمجھیے۔ پرسیپشن جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کانسیپٹ ایک ذہن کے اندر حیولہ قائم ہوتا ہے، تصور کا، آپ کا ایک تصور ہے۔ کائنات جو ہے حقیقت میں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، حواس خارجی سے ہم اس کائنات کی ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں، یہ پھر بھی ایک کانسیپٹ بنے گا۔ ویسے تو یہ کہ اس کو اگر فزیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بات بہت دور چلی جاتی ہے۔ در حقیقت میں اس کائنات سے کٹ آف ہوں، میں تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، میں اس کائنات کو نہیں دیکھ رہا۔
اس لیے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میرے دماغ میں جا کر ایک پکچر بنی ہے، وہ پکچر اس کیمرے سے بنی ہے، اس کیمرے کے اس سینسیٹیو پردے پر جو تصویر بنی ہے وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے، پھر ٹرانسمٹ ہو کر یہاں دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں جا کر انٹرپریٹ ہوتی ہے، وہ انٹرپریٹیشن مجھے حاصل ہوئی ہے۔ میں تو خود نہیں دیکھ رہا، مجھے تو در حقیقت انڈائریکٹ انفارمیشن ملی ہے اپنی آنکھ کے ذریعے سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ آپ کے سامنے ایک وہ لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹرز بھی لگے ہوئے ہیں، مانیٹرز ہیں، کچھ آلات ادھر نصب 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 ہیں، وہ تمام آلات جو ہیں ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا ڈیٹا آتا جا رہا ہے، آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک پائلٹ، بعض مواقع پر موقع ہوا ہے کہ میں گیا ہوں پائلٹ کے اس مقام پر اور کیبن میں، اور وہاں جا کے دیکھا ہے وہ تو خود تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ تو سب کچھ جو کچھ ہے کمپیوٹر ہے۔ اسی طریقے سے میری اصل شخصیت تو ایک بند کمرے میں ہے، اس کو یہ ساری انڈائریکٹ انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ آنکھ نے سنا، کچھ آنکھ نے دیکھا، کچھ کان نے سنا، کچھ اور ہوا، سب کو میں نے جمع کیا، تو ایکچولی یہ ساری معلومات جو میرے پاس آ رہی ہیں، جو میں ہوں اصل میں، وہ تو یہ ساری معلومات انڈائریکٹلی لے کر اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے اندر کسی کمرے میں بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ کہ کانسیپٹ اور پرسیپٹ کا جو فرق ہے اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کروں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں سادہ مثالوں سے بس قریب ترین آ سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے، میں چونکہ میری ایک یہ حصے بصارت بھی موجود ہے، میں اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں، اس دیوار کا مجھے اندازہ ہو گیا اس کی اونچائی تقریباً اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، بنی ہوئی ایسی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آ گئیں تو اس کا ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہو گیا۔ تصور اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایک پورا ہیولہ ذہن میں نہ آئے۔ فرض کیجئے کہ میری بینائی نہیں ہے، میں جا کر اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتا ہوں، دیوار ہے یہاں، یہ تو مجھے معلوم ہو گیا، یہ میرا پرسیپشن ہے، ہاتھ سے دیوار ہے۔ کتنی اونچی ہے یہ پتہ نہیں، کتنی لمبی ہے کچھ پتہ نہیں، کیا رنگ ہے کچھ پتہ نہیں، بس یہ ہے کہ ہے، دیوار ہے۔ لیکن یہ پرسیپشن ہے میری، جو یقین مجھے حاصل ہوا ہے اس پرسیپشن سے، وہ یقین مجھے اس کانسیپٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یقین کی گہرائی پرسیپشن سے زیادہ ہے، لیکن اس شے کا بحیثیت مجموعی تصور وہ کانسیپٹ ہے جو میرے ذہن میں قائم ہوا ہے۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے باطن میں اللہ کی ہستی بالکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ دیوار پر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہو اور آپ کو یقین ہے کہ ہے یہ دیوار۔ اس درجے میں انسان کو باطنی طور پر اللہ کی ذات کا اور اس کے وجود کا یقین ہوتا ہے۔ اگر اس کی یہ باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اندر کا اس کا جو قلب کا معاملہ ہے وہ بیدار ہو، قلب بیدار ہو، قلب مردہ نہ ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ دل زندہ رہے تو یقین اللہ ہے۔ ہاں، اللہ کا تصور آپ نہیں کر سکتے، تصور تو تب کریں نا جب اس کا پورا ایک آپ احاطہ کر سکیں، آپ کا تصور محدود ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ جو بھی گہری ایک معرفت ہے اس کی اس کے اندر جو ہے ترجمانی ہوئی ہے، دور بینان بارگاہ الست۔ یہ بارگاہ الست، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے، الست بربکم قالوا بلی۔ تو جو لوگ، جو انسان اس بارگاہ الست میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، دور بینان بارگاہ الست، جز ازی پین برداند کے ہست، اس کے سوا وہ کسی اور چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ ہے، یہ ہے کا یقین تو انہیں کامل ہے کہ ہے۔ باقی وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ صفات کے معاملے کو بھی، جو صفات ہمیں قرآن نے بتائی ہیں، حضور نے بتائی ہیں، ہم صفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن صفات کے بارے میں بھی کئی دفعہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے۔ ہمارا کیا تصور ہے صفات کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہمیں کیا پتا۔ ہم لفظ دیکھنا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایک تصور ہے دیکھنے کا، ہماری آنکھ ہے، ایک شے خارج میں ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہے نور، وہ نور ہے خارج میں تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں، اور میری اپنی آنکھ کے اندر بھی بصیرت ہو تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو ایک دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ان میں سے کسی شے پر موقوف نہیں اور منحصر نہیں۔ تو یہ تو صرف ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر شے کو، کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے۔ اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے، اس کے علم کی نوعیت کیا ہے، کیا ہمیں معلوم؟
بس ایک یقین ہے بکل شیء علیم، یقین ہے هو علی کل شیء قدیر، یقین ہے هو معکم اینما کنتم، لیکن کیسے کچھ نہیں جانتے۔ جہاں اس چکر میں پڑتے ہیں سو الجھاؤ، وہاں پر تو انسان جو ہے 100 طرح کے منطقی جو ہے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ اصل شے ہے کہ ہے، اور آج میں ایک شے کا اور اضافہ کر رہا ہوں، انسان کی ہدایت کا کل دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین، حق الیقین کہ ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیا صفات جو ہیں مثبت ہیں، کیا منفی ہیں، کون سی بنیادی ہیں، کون سی فروعی ہیں، پھر وہ صفات ذات حق کا حصہ ہیں، جز ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، یہ بحثیں چھوڑ دیجیے، ہے، یہ یقین کہ ہے، ایک ہستی ہے جس نے اس کو بنایا، وہی اصل ہے، وہی اصل حقیقت ہے، وہی ذات حق ہے۔ دور بینان بارگاہ الست جز عظیم پہ نہ بردان کے ہست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جانا ہے، بس یہ دو چیزیں، ہدایت کامل ہو جائے گی انسان۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر یقین ہو، یہ دل میں گہرا پختہ جمع ہوا ہو، تو بس یہی ہے اصل ہدایت کی جڑ بنیاد۔ اب اس کے بعد تو پھر سارا اس کا ایک تقاضے ہیں، وہ ابھریں گے، خود بخود جاننا چاہے گا وہ کیسے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کیا چیزیں اسے پسند ہیں، کیا چیزیں ناپسند ہیں۔ لیکن یہ دو یقین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذالک بان اللہ هو الحق، وہ حق ہے، ذات حق ہے، وہ ہے، وہ وجود حقیقی ہے، ڈھکوسلا نہیں ہے، ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، وہ ہمارے فکر کی پیداوار نہیں ہے، می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، یہ نہیں ہے، وہ تو ہے، وہ ایک ہستی ہے، اور ہستی ہے ذات حق، اور یہ کہ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ حق الیقین ہے اصل میں، جو علم الیقین کے ذریعے بھی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، اور عین الیقین کے ذریعے سے بھی، لیکن محض علم الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے، اور محض عین الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے۔ حق الیقین تو اس کے بعد کا ایک گہرا درجہ ہے، جبکہ انسان کا اندر کی شخصیت جو ہے، اس کی روح جو ہے، وہ بیدار ہو اور وہ محسوس کرے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پرسیپٹ بن جائے، کانسیپٹ نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ تو گویا کہ دور بینان بارگاہ الست جو زدی پہ نبردہ انت کے ہست۔ یہ میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس یقین کے جو مراحل اور مدارج ہیں، علم الیقین اور عین الیقین کے حوالے سے جو بات سورۃ التکاثر میں آئی ہے، اس میں میں مزید اضافہ کر دوں۔ اب آئیے، اب سورۃ العصر کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اب دوسرا سبب جو ہے آج کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی، اس کا یہ ہے کہ میں بہت شدید حیران رہا آج۔ ایک تو اس وجہ سے کہ سورۃ العصر میں کیا بیان کروں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری تحریریں موجود، بے شمار دروس موجود، مفصل موجود، مختصر موجود۔ یہ تو میرا یوں سمجھیے کہ وہ بغیر تشبیہ کے اوڑھنا بچھونا رہی ہے، اور اس پر میں نے مختلف اعتبارات سے، مختلف پہلوؤں سے اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ اب اس میں کیا اضافہ کروں۔ پھر یہ کہ جیسے ایک آدمی حیران ہو کر رہ جائے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، اس کا تو ایک ایک حرف مجھے کھینچتا ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ، تو وہ تو پھر کسی ایک محفل کے اندر تو درس اس کے مکمل ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا تھا پہلے کہ میں کچھ چند باتیں صرف اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا، لیکن جب یہاں پہنچا ہوں آج تو محسوس ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آخر اس سورہ مبارکہ کا یہ تسلسل کے ساتھ جو درس ہمارا ہو رہا ہے، تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں تو حق ادا کیا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے دو کیفیتیں مجھ پر اس وقت طاری ہیں۔ ایک تو وہ جو حضرت موسیٰ کی کیفیت جو تھی، خائفا یترقب، ایک خوف زدہ ہونے کسی کیفیت، کہ اب میں اس میں کیسے میں اس کو بیان کر سکوں گا۔ اس کی عظمت جو جس کا مجھے ادراک و احساس ہے وہ اتنی بلند ہے کہ میں اس کو اپنے زبان میں، اپنے الفاظ میں کسی ایک نشست میں بیان کر سکوں، یہ مجھے محال نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی وسعتیں اتنی ہیں اس کے مضامین کی کہ ان میں سے اب کیا چنوں، کیا چھوڑوں، کیا لوں اس میں سے اور کیا چھوڑوں، یہ بھی میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو آسان ترین ہے، اس پر تو اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے، اتنی تحریر بھی ہے، تقریریں بھی ہیں،
تو اب اس میں کیا میرے لیے دقت ہے؟ لیکن معلوم ہوا کہ جس کو آسان سمجھا تھا وہی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ آج میں ذرا اپنا جائزہ لے رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ سے میرے ذہنی اور قلبی جو تعلق کی ایک تاریخ جو ہے وہ میرے سامنے آئی۔ مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی ہے۔ میرا میڈیکل کالج کا طالب علمی کا دور تھا آخری، یہ 53-54 کی بات ہے، جب تفاسیر فراہی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ مجموعہ تفاسیر فراہی، مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ صورتوں کی تفسیریں لکھی ہیں، اور وہ سب عربی میں لکھی تھی سوائے ایک سورہ اخلاص کے کہ وہ انہوں نے اردو میں لکھی تھی، باقی سب عربی میں۔ تو ان کا اردو ترجمہ کر کے، وہ ترجمہ تو کافی پہلے مولانا اصلاحی صاحب نے کیا ہوا تھا، لیکن وہ شائع ہوئی ہے مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے ایک کتاب۔ یہ کوئی سن 53-55 ہی کی بات ہے، اسی وقت وہ میں نے بھی مطالعے میں آئی، اگرچہ میں نے پوری کتاب پڑھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورۃ العصر کی عظمت اور جامعیت کا نقش اسی وقت دل کے اندر قائم ہو گیا۔ حالانکہ سن 51 اور 52 میں جمعیت طلبہ کی 2 تربیت گاہیں ہوئیں، جن میں میں ہی ناظم تھا، دسمبر 51 اور پھر جو تعطیلات گرما تھیں سن 52 کی، اس میں 2 تربیت گاہیں ہوئیں۔ اس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جن مقامات کا درس دیا ان میں سورۃ العصر نہیں تھی۔ میں نے جو منتخب نصاب بعد میں مرتب کیا ہے اس میں کچھ حصے وہ شامل ہیں، بلکہ اس کا تصور تو وہیں سے قائم ہوا میرے ذہن میں وہ اس منتخب نصاب جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے اس کے شروع میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے سورہ لقمان، سورہ فرقان، اس کے وہ حصے جو اب بھی منتخب نصاب میں شامل ہیں، عائلی زندگی کے لیے سورہ تحریم، معاشرتی زندگی کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع، ملی زندگی کے لیے سورہ حجرات اور سورہ صف پھر شامل کیے، جہاد اور مجاہدہ، سورہ عنکبوت، ان پر مشتمل ایک نصاب کا درس دیا تھا سن 51 میں، سن 52، لیکن اس کے شروع میں سورۃ العصر نہیں تھی۔ لیکن پھر میں نے جب کام کیا ہے، یہ اب سن 56 کا، مجھے آج بھی اپنے وہ سیدھا اوراق مل گئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے 35 برس قبل کے، یہ وہ کاغذ میرے پاس موجود ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے بالکل۔ یہ سن 56 میں نے سورۃ العصر کے نوٹس تیار کیے تھے، اور جو میں نے کام کیا وہاں منگمری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، تو سب سے پہلے اس کا نقطہ آغاز اس منتخب نصاب کا میں نے سورۃ العصر کو بنایا۔ پھر جب میں نے وہ منتخب نصاب مرتب کیا ہے تو وہ تو اب کتابی شکل میں بھی سورۃ العصر ہی ہے، بلکہ میں نے تو اس طریقے سے اسے مرتب کر دیا ہے کہ در حقیقت وہ سورۃ العصر ہی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کی مزید تشریح ہے۔ اس میں ایمان کی بحث آئی، اس کے ضمن میں کچھ مقامات، اس میں پھر عمل صالح ہے، اس کے ضمن میں کچھ مقامات، پھر تواصی بالحق ہے، اس کے ضمن میں کچھ مزید مقامات، تواصی بالصبر سے متعلق کچھ مقامات، اور اختتام پر پھر جامع ترین سورت سورہ حدید۔ یہ سورۃ العصر اور سورۃ الحدید اول و آخر جو ہیں، یہ در حقیقت میرا اپنا ذہن ہے کہ جو ان سورتوں کی طرف ملتفت ہوا، منعطف ہوا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے جو حصے میں پڑھائے تھے ان میں نہ سورۃ العصر نہ سورۃ الحدید، لیکن واقعہ یہ کہ میری اپنی سوچ جو قائم ہوئی ہے، اور یہ پوری ہماری تحریک قرآنی جس پر چلی ہے منتخب نصاب پر، تو جو حضرات اس کے دروس میں شریک رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اصل اول و آخر سورۃ العصر اور سورۃ الحدید۔ پھر میں جب یہاں لاہور آیا ہوں واپس، سن 65 میں آ گیا تھا، لیکن سن 66 میں اصل میں میری اصل درس و تدریس کے اور یہاں پہ جو حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، میثاق شائع ہونا شروع ہوا، دوبارہ بند ہو گیا تھا، تو میں نے نومبر سن 66 کے میثاق میں سورۃ العصر پر اپنی ایک تحریر شائع کی تھی۔ آج میں نے اسے پھر کھنگالا ہے، بڑی مشکل سے ملی ہے وہ تحریر، اس لیے کہ اب جو کچھ عرصے سے یہ کتابچہ شائع ہو رہا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، اور وہ صرف لائبریری میں سے مجھے ایک نسخہ ملا ہے۔ تو میں اپنا تاثر بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا کہ آج میں اپنی اس تحریر کو پڑھتا رہا ہوں اور وجد کی کیفیت میں رہا ہوں۔ اس وقت جس انداز میں وہ تحریر میرے قلم سے نکلی ہے، آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اگر میں آج لکھنے کی کوشش کروں تو اس طور سے نہیں لکھ سکتا۔ وہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو اچھی کتابت کروا کے دوبارہ اب ہم شائع کریں گے۔ اس کا کچھ حصہ آج مجھے لفظاً بھی آپ کو پڑھانا ہے۔ پھر سن 73 میں نے ایک تقریر کی تھی یہاں ایچ ایس این کالج میں،
نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، وہ بھی اب اصلاً تو ایک تقریر تھی، لیکن چودھری غلام رسول صاحب پرنسپل تھے، وہ کچھ زیادہ ہی قدردان نکلے، انہوں نے اسے ٹیپ سے اتروایا، اس کو پھر شائع کیا، پھر میں نے اس کو اپنے طور پر کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ اس کے اندر ترتیب قائم کر کے، تو وہ اصل تو اس کی شکل تو تقریر ہی کی ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر مرتب ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منضبط تحریر کی شکل اس کی بھی ہے، تو وہ بھی سورۃ العصر کے روشنی میں نجات کی راہ یہ مطبوعہ موجود ہے۔ اور پھر جو منتخب نصاب کا درس ہوا وہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے اتنی مرتبہ دیا ہے، اور سارا منتخب نصاب جو ہے در حقیقت وہ تشریح ہے سورۃ العصر کی، تو اس کے مختلف گوشے اور اس سے مختلف انداز میں بیان کر چکا ہوں کہ آج میں حقیقتاً بڑی ہی ایک اپنے لیے دقت محسوس کر رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں سے اب میں کیا بیان کروں اور کس چیز کو چھوڑوں۔ تاہم اب میں جو آغاز کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو سلسلے وار درس ہمارا ہے اس میں اب آپ کے ذہن میں ہے یہ چیزیں موجود کہ میں سب سے پہلے مصحف میں جو ترتیب آ رہی ہے سورتوں کی اس کے اعتبار سے بحث کیا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی 4 سورتیں سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر کو قرار دیا کہ یہ ایک 4 سورہ ہے، اور اس کا عنوان قرار دیا تھا پھر وہی 4 سورہ انذار، جیسے کہ پہلے سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق، وہ 4 سورہ انذار۔ ویسے تو یہ پورا گروپ جو ہے انذار کا گروپ ہے، لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر مختلف علمی مضامین، معرفت کے مضامین یہ آئے ہیں، لہذا جہاں انذار کا رنگ زیادہ گہرا ہے، خبردار کرنا، آخرت کی خبر دینا، ہوشیار، وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے تمام اعمال جو ہیں انہیں فیس کرنا ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی، گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوگی، یہ انذار۔ اس میں یہ کہ یہ 4 سورتیں جو ہیں 4 سوروں کے جو میں نے 5 آپ کے سامنے گروپ رکھے تھے ان میں سے آخری قرار دیا تھا۔ آج میں ذرا اپنی اس بات میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو جوڑا ہے سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، ان کا بھی مضمون وہی انذار ہے، اور یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان 6 سورتوں کو آپ جمع کر لیجئے اپنے ذہن میں، سورہ زلزال سے لے کر اور سورہ ہمزہ تک۔ اس کے بعد اب جو سورتیں آ رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن اب وہ انذار کا مضمون اس میں گہرا نہیں ہے۔ 2 سورتیں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش اب یہ تو آئیں گی، جو خاص ایک تاریخی پس منظر ہے مکہ مکرمہ کا، اور قریش پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ ایک تاریخی بحث ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد پھر 2 سورتیں، ان میں سورۃ الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خصوصی فضل اور انعام، اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکافرون، اس کے اندر ایک برات ہے، اعلان ہے علیحدگی کا، پھر ایک پیشین گوئی کہیے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا احسان جو فتح آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تمام اب صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر مستقل مضامین کی حامل ہیں۔ ان میں وہ انذار والا پہلو معوذتین وہ اپنی جگہ پر ایک مضمون ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اب اس میں وہ انذار کا رنگ تو نہیں ہے، آخرت کی وہ خبر اس طور سے جو ہے وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے توحید کے موضوع پر، ایک بہت ہی جامع صورت ہے۔ تو اب جو 10 صورتیں اس کے بعد شروع ہوں گی، ان میں تو نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں وہ در حقیقت اپنی جگہ پر مکمل اور خود مکتفی، اپنے مضمون کے اعتبار سے سیلف سفیشینٹ قسم کے جوڑے ہیں اور صورتیں ہیں۔ البتہ یہ 6 صورتیں جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آئی ہیں انذار کی، اور ان میں آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں، 2 باتوں کا۔ ایک تو یہ کہ اس 4 سورے میں سے بھی 3 صورتیں ہیں جو اصل میں ایک خاص ترتیب سے آ کر، اور اس کا نقطہ عروج جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ سورۃ القارعہ میں آ گیا۔ تمہارے سارے اعمال تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، نیکیاں بھی بدیاں بھی، یہ سورۃ الزلزال۔ پھر تمہارے سینوں میں سے بھی کچھ برآمد کیا جائے گا، تمہاری نیتیں بھی، ارادے بھی، عزائم بھی، ایمان تھا کہ نفاق تھا، اخلاص تھا یا ریاکاری تھی، اس کا نتیجہ نکلے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نتیجہ ہے آخری، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ سورۃ التکاثر کا میں نے عرض کیا تھا رنگ جدا ہے، تو آج یوں نوٹ کیجئے کہ وہ 3 صورتیں علیحدہ ایک رنگ کی حامل ہیں، اور یہ 3 صورتیں سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ یہ ایک سب گروپ کی حیثیت رکھتی ہیں۔
جو حضرات اس مسلسل درس میں کافی عرصے سے شریک ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو طویل ترین سلسلہ ہے مکی صورتوں کا قرآن مجید میں، جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک گیا ہے، طویل ترین سلسلہ وہ ہے، 14 صورتیں، ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ 3 صورتوں کے سب گروپس ہیں، ایک جوڑا، سورہ یونس، سورہ ہود بالکل جوڑا، لیکن سورہ یوسف منفرد مزاج کی صورت ہے، اس کا اپنا ہی رنگ ہے، اس کا اسلوب ہی اور ہے۔ اسی طرح سورہ رعد، سورہ ابراہیم جوڑا، سورہ ہجر بالکل ہی ایک اپنے انداز کی منفرد صورت ہے، سورہ نحل بالکل منفرد ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف جوڑے کی شکل میں۔ اس طریقے سے 3 صورتوں کے جوڑے آئے ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں بھی سورۃ الفتح اور سورۃ الفتح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ حجرات ایک ضمیمہ ہے جو ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی۔ اسی طرح سے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ 3 صورتیں، سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، یہ ایک چھوٹا گروپ ہے، اور سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ ہمزہ یہ دوسرا گروپ ہے 3 صورتوں کا۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ العصر، چاہے اس میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں، دوزخ کا ذکر نہیں، حساب کا ذکر نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انذار میں یہ کلائمیکس ہے پورے قرآن کا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ انذار اپنے نقطۂ عروج پر ہے، کلائمیکس ہے انذار۔ اس کو میں ذرا ابھی اپنی اس تحریر سے تقابل کر کے سورۃ التین اور سورۃ العصر کا پھر میں اس مضمون کو واضح کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ جو میری آبزرویشن ہے اسے نوٹ کر لیں۔ اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ معنوی اعتبار سے اس کا قریب ترین تعلق جڑتا ہے سورۃ التین سے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورۃ التین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق فلہم اجر غیر ممنون۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ مبارکہ میں انذار کلائمیکس پر کیوں ہے؟ نمبر 1 یہ کہ یہاں پوری نوع انسانی کے لیے خسارے کا حکم ہے، اللہ نے جو لگایا ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں، گویا کہ کامیابی استثنائی ہے، رول جو ہے، اصل قاعدہ کلیہ، اصل اصول وہ انسان کی بربادی، انسان کی تباہی۔ ان الانسان لفی خسر۔ صرف اور نحو کے اعتبار سے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے ہیں تاکید کے وہ یہاں جمع ہو گئے۔ انا یہ حرف تاکید، الانسان الف لام جنس کے لیے، تمام انسان، لفی خسر لام تاکید کے لیے، خسرن بہت بڑا خسارہ، تنکیر تفخیم کے لیے۔ پھر جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، وہ زمانے سے ماورا، ماضی حال مستقبل سے اس کی کوئی بحث نہیں، وہ تو ایک مستقل قاعدہ اصول ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر بہت تاکید کا رنگ ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں انسان کی جو شرائط ہیں کامیابی کی، ان کو اس طرح کھولا گیا ہے کہ عمل صالح ہی کے اندر سے اس کے جو اور زیادہ ثقیل اور بھاری پہلو ہیں، حق کا اعلان، حق کو ماننا ہی ماننا نہیں، حق کا اعلان کرنا، حق کی تبلیغ، یہ ہے بھاری شے، یہ ہے کہ جس میں بڑی ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں۔ خود انسان حق پر قائم رہے اس کے لیے بھی بڑی محنت ہے، نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جو امتحانات ابتلاءات آتے ہیں وہ تو جب آپ حق کا اعلان کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، حق کی تاکید کرتے ہیں، یہ واحد مقام ہے جہاں اس کو کھولا گیا ہے کہ صرف عمل صالح کا اجمال، حالانکہ تواصی بالحق بھی تو عمل ہی ہے نا، خیر کی تلقین کرنا، دین صحیح بات کو کا اعلان کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، تواصی بالصبر بھی ایک عمل ہی ہے،
گویا کہ یہ عمل ہی کے اندر، عمل صالح کے اندر جو مضمر ہیں چیزیں، جو زیادہ ثقیل اور زیادہ بھاری پہلو، انہیں بھی نمایاں کر دیا گیا۔ اور بات سامنے اس طور سے آئی ہے، چاروں شرطیں لازم ہیں انسان کی نجات کے لیے۔ اس میں نے جو جملہ نقل کیا ہے چھپ چکا ہے، اب تو بہت عام ہو چکا۔ امام راضی کا جملہ میرے نزدیک واقعتاً یہ ہے کہ بہت ہی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میرے تو دل پر نقش ہو گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دروس میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے دل پر اور ذہن پر نقش ہو چکا ہوں۔ هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے، بڑی زبردست دھمکی ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے لیے خسارے اور تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان چاروں شرطوں کو پورا کریں۔ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، پھر حق کی تلقین، حق کا اعلان، حق کی اشاعت، اور صبر کی تلقین، صبر کی نصیحت۔ وَدَلَّ ذَلِكَ، یہ الفاظ ہیں جو بہت اہم ہیں۔ وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاء، اور اس سے دلالت ہوئی، رہنمائی ملی اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اور آج جو میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انذار اپنی آخری حدوں کو یہاں پہنچ گیا ہے، اپنے کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی اس تحریر میں ایک لفظ بار بار استعمال کیا ہے، انسان کا المیہ، ہیومن ٹریجڈی۔ اور آج جب میں غور کر رہا تھا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، سورۃ العادیات 5 سورتیں ہیں جو اس انداز میں شروع ہوئی ہیں، سورہ صافات، پھر سورہ زاریات، پھر سورہ مرسلات، سورہ نازعات، اور پھر یہ سورۃ العادیات۔ اسی طرح 5 سورتوں کا ایک سلسلہ ذہن میں آیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان کس غفلت میں پڑا ہے، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی شدید محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد آئی سورۃ التین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہت بہترین ساخت پر بنایا ہے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 5 سورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہے، جن کی مرکزی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھیے جوڑے، یا ایھا الانسان سے 2 جگہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ لقد سے لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور نقطہ عروج ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ جو تقابل ہے سورۃ التین کا اور سورۃ العصر کا، وہ میں آپ کو اپنی اس تحریر سے پڑھ کر اس وقت سنا رہا ہوں، بلکہ تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی کروں گا، اس لیے کہ اس سے بہتر انداز میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ میں اپنے اس جو بھی عجز ہے اس کا میں پہلے اعتراف کر سکا ہوں، اب تو میں لکھنا بھی چاہوں تو ایسا نہیں لکھ سکتا جیسا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ایک کیفیت ہوتی ہے جو طاری ہو جاتی ہے۔ میرا تحریر بہت کم ہوئی ہے، جو بھی تحریریں ہوئی ہیں میں اس بات پر آج اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، اور ایک کیف کا عالم بھی مجھ پر طاری رہا اس تحریر کو پڑھتے ہوئے۔ ایک تو شکر اس بات کا کہ الحمدللہ کہ سرے منہ فرق واقع نہیں ہوا ہے میرے فکر میں۔ یہ سن
66 کی تحریر ہے، پورے 25 برس گزر چکے، اے کوارٹر آف اے سینچری، لیکن میرا فکر جوں کا توں وہی ہے جہاں تھا الحمدللہ، اس لیے کہ وہ جو دینی فکر تھا وہ اس سے پہلے پختگی کو پہنچ چکا تھا، اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا اور اس میں کہیں زوال نہیں آیا ہے۔ اور اس زوال نہ آنے کا سبب یہ میں آج خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے جب سورۃ العصر پر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا تو میں بیان کروں گا کہ بعض لوگوں کے فکر میں کس طرح زوال آیا ہے، اور زوال کب آتا ہے؟ جب انسان جس شے کو حق سمجھتا ہو اس پر عمل کرنے کی ہمت نہ پائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فکر جو ہے وہ بھی ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو بھی زوال آتا ہے۔ کھڑا رہے آدمی اس پر، قائم رہے، اپنی سی جد و جہد کرتا رہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے، اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اپنا فکر جو ہے برقرار رہے گا، آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کے فکر کے اوپر زوال اور اضمحلال طاری نہیں ہوگا۔ یہ احساس مجھے آج شدت کے ساتھ ہوا۔ اب ذرا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ بحیثیت مجموعی اس سورہ مبارکہ پر انذار کا رنگ غالب ہے، تبشیر کا پہلو بھی اگرچہ موجود ہے لیکن خفی اور ضمنی طور پر، اللہ سے جو ہے یہ تبشیر ہے، جو لوگ یہ 4 شرطیں پوری کر لیں ان کے لیے بشارت ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ اس خسران عمومی سے نجات پا جائیں گے، مستثنیٰ ہوں گے۔ اب اس پر جو چند میں نے نکات نوٹ کیے ہیں، اولاً اس کی ابتدا انتہائی چونکانے والی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر کے الفاظ صرف اپنے مفہوم کے اعتبار ہی سے خواب غفلت سے بیدار کر دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حتیٰ کہ ان کے صوتی اثرات تک میں جھنجھوڑنے اور چونکا دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ثانیاً یہ ہے نقطہ اصل، یہاں ان الانسان لفی خسر بطور قاعدہ کلیہ کے بیان ہوا ہے، اور الا الذین آمنوا الآیہ میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے، گویا انسان کا خسران ایک عالمگیر حقیقت ہے اور فلاح و کامیابی محض ایک استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مستثنیٰ اور خوشبخت لوگوں میں شامل کرے، لیکن یہ کہ یہ ہے استثنائی کیفیت بحیثیت مجموعی ان الانسان لفی خسر۔ الف لام یہاں پر لام جنس ہے، جنس انسان، پوری نوع انسانی خسارے میں ہے۔ اب یہاں سے تقابل شروع ہو رہا ہے، اگرچہ بعین ہی یہی صورتحال سورۃ التین میں بھی پیش فرمائی گئی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین میں نوع انسانی کی مجموعی اور عمومی حالت بیان کی گئی، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں مستثنی افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایک اعتبار سے تو مضمون کے اندر جو ہے مشابہت ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن ان کے اسالیب اتنے مختلف ہیں کہ سورۃ التین میں تبشیر اور بشارت کا رنگ غالب آ گیا، اور سورۃ العصر میں انذار، تہدید، ترہیب، اس کا رنگ غالب آ گیا۔ لیکن وہاں یعنی سورۃ التین میں 2 چیزوں نے انذار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے پہلو کو غالب کر دیا۔ بیم و رجا، بیم نا امیدی، مایوسی، رجا امید، تبشیر انذار، انذار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے رنگ کو غالب کر دیا ہے۔ سورۃ التین میں کون سی 2 چیزیں؟ ایک ثم رددناہ اسفل سافلین سے متصلا قبل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تشفی نے، وہاں تو اصل بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی شے بنایا ہے، بڑی اعلیٰ ساخت پر بنایا ہے، اس میں تسلی ہے، ری ایشورنس ہے ہمارے لیے، جبکہ یہاں سورۃ العصر میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ دوسری اور اہم تر بات یہ کہ وہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد فلہم اجر غیر ممنون، ایک مثبت بیان ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، غیر منقطع، ہمیشہ دائم و قائم رہنے والا اجر، جبکہ یہاں اجر وغیرہ کا تذکرہ ہی نہیں، یہاں تو یہ کہ خسارے سے نجات پا جاؤ گے بس۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیے حقیقت کلی تو وہی ہوگی جو ان دونوں صورتوں کے اندر جو شکل آئی ہے ان کو جمع کر دیں گے۔ اس وقت ہم تقابل کر رہے ہیں سورۃ التین کا سورۃ العصر سے، وہاں ایک پازیٹیو ری ایشورنس ہے ہیومینٹی کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ العصر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔
وہاں پھر اجر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یہاں بات ختم ہو رہی ہے صرف اس پر کہ خسران عمومی سے نجات اور استثناء پا جاؤ گے، مستثنیٰ ہو جاؤ گے اگر یہ 4 شرطیں پوری کر دو۔ سورۃ العصر میں نہ صرف یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی قسم کی کوئی تسلی و تشفی موجود نہیں ہے، بلکہ اجر غیر ممنون کے مثبت وعدے کی بجائے صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر بات ختم ہو گئی ہے۔ سورۃ التین کے مقابلے میں سورۃ العصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کہ سورۃ التین میں گراوٹ سے استثناء کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لوازم میں سے صرف عمل صالح کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، وہاں سورۃ العصر میں خسران سے بچاؤ کو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کٹھن اور ثقیل لوازم یعنی تواصب الحق اور تواصب بالصبر سے بھی مشروط کر دیا گیا۔ یہاں شرطیں بھی 4 ہیں، وہاں 2 ہیں۔ اگرچہ ایک اگر گٹھلی ہے آم کی اور وہ صحت مند ہے، صحیح ہے، تو اس میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ قرآن مجید میں وہ مقامات میں بھی ہیں جن کے صرف ایمان کے اوپر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ جو مرتبہ ولایت ہے اس کے تذکرے میں صرف ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی ایمان باللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اور کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ان 2 چیزوں کو لازم و ملزوم کے درجے میں بیان کیا گیا۔ لیکن سورۃ العصر کا معاملہ یہ ہے کہ عمل صالح کے جو زیادہ کٹھن مراحل ہیں، جو مضمر تو ہیں اس میں، لیکن یہ کہ اس میں سے ان کو نکال کر واضح کر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر میں امام راضی کے اس جملے کی طرف توجہ منعطف کراؤں گا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، بلکہ ان کا جو پورا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، مجھے صرف اتنا ہی یاد رہا تھا جو ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الامور، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وانه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه في غيره امور منها الدعاء الى الدين والنصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکلف جو انسان ہے، ہم مکلف ہیں، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، we are responsible, we are accountable، اللہ کے ہاں ہماری جواب دہی ہوگی، ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم مکلف ہیں۔ ہر مکلف کے لیے جہاں وہ چیزیں لازم ہیں کہ جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے یعنی ایمان اور عمل صالح، وہیں اس کے لیے وہ چیزیں بھی لازم ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے، دین کی طرف دعوت دینا، الدعاء الی الدین والنصیحہ، اور نصیحت اور تلقین خیر کی، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ بھی انسان کے لیے لازم ہے، اس کی نجات کے لیے شرائط ہے، جو 4 شرطیں لازم ہیں ان میں شامل ہیں۔ اس سے آگے چلیے، حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورۃ التین اور سورۃ العصر کے مابین کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کرنے میں ممد ہے۔ پہاڑی کے واعظ میں آن جناب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے یہ تو میں نے 12 آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے علم کی حد تک محدود علم ہے، مطالعہ محدود ہے، میرے مطالعے میں، میرے علم میں حضرت مسیح کا جو واعظ، پہاڑی کا واعظ، سرمن آف دی ماؤنٹ جو انجیل میں ہے، متی کی انجیل میں، اس سے زیادہ مؤثر واعظ میرے علم میں نہیں ہے۔ کلائمیکس ہے واعظ کا، اس واعظ ہی کی ایک کوٹیشن یہ ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں اگر بحثیت مجموعی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ نوع انسانی کا ایک مجموعی ہم مشاہدہ کر سکیں، عظیم اکثریت کدھر جا رہی ہے؟ کشادہ راہیں کس کی ہیں؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، یہ راہیں کون سے کشادہ ہیں؟ مادیت کی راہیں کشادہ ہیں، حرام خوریوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرح کی جو ہے بے حیائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے تو کھلے ہوئے یہ ہیں، چلنے والے تو زیادہ اس پر ہیں۔ وہ تو کوئی آپ کو شاذ ملے گا جو حق پر قائم ہو،
کوئی شاذ ہوگا کہ جو حلال پر اکتفا کر رہا ہو، وہ تو آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اب اگر آدمی یہ طے کرے کہ جو راستہ زیادہ بارانق ہو، جس پر چلنے والے بہت ہوں، آوان و انصار ہوں، قدم قدم کے اوپر جو ہے استراحت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو، اگر اس پر چلنا ہے تو وہ تو پھر بالآخر ہلاکت کو لے جائے گا۔ اگر تمہیں چاہنا ہے اس ابدی فلاح اور فوز کی انجام کی طرف، تو تمہیں وہ راستہ چننا ہوگا جس پر چلنے والا کوئی ملے گا، کوئی ہمدرد و غمگسار نہیں ملے گا، کوئی شاید بہت غنیمت ہوگا اگر کوئی ساتھی اور ہم سفر مل جائے، بہت شاذ۔ بالکل یہی مضمون نہیں ہے جو حضور نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، اجنبی تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا، کوئی اس کا ساتھی نہ تھا، کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو اب جو طاقتور ہے اس کے تو سبھی دوست ہیں، اب سبھی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، فوج در فوج بھی داخل ہو گئے ہیں دین کے اندر، ایمان میں۔ لیکن یہ کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ اسلام پھر وہی اجنبی ہو کر رہ جائے گا، وہ پھر غریب ہوگا، اس کے ہمدرد و غمگسار کوئی رہ جائے گا۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو تہنیت مبارکباد ہے ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے ساتھ خود بھی غریب ہو جائیں۔ اجنبی ہو جانا اپنے ماحول میں گوارا کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ ذرا جملے دوبارہ سنیے، تنگ دروازے سے داخل ہو، ہمت پیدا کرو اپنے اندر، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس پر چلنے والے، اس پر داخل ہونے والے بھی بہت سے ہیں۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے، بڑی گھاٹی ہے۔ قرآن مجید میں جو ہم نے پڑھا تھا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بڑی وہ گھاٹی جو ہے آسان نہیں ہے، اس کو عبور کرنا بہت مشکل گھاٹی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نہ عبور کر سکا گھاٹی کو، وہ راستہ سکڑا ہوا ہے، تنگ ہے، جو زندگی کو پہنچاتا ہے۔ یہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جو فرمایا گیا سورہ انفال میں لِمَا يُحْيِيكُمْ، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اس شے کی طرف جو تمہیں حیات جاودانی عطا فرمانے والی ہے، جنت کی زندگی، ابدی زندگی، وہ زندگی کو پہنچانے والا راستہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، تنگ ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اب ان دونوں کو علیحدہ ذہن میں رکھیے۔ اب جو میری عبارت ہے میں وہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اگرچہ سورۃ التین اور سورۃ العصر دونوں میں حضرت مسیح کے بیان کردہ دونوں راستوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن سورۃ العصر کی روشنی کا اصل ارتکاز اس چوڑی اور کشادہ شاہراہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم ہجوم غول در غول صرف بطن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جبلی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات کے سہارے اور زیادہ تر بھیڑ چال کے انداز میں رواں دواں ہے، اور لحظہ بلحظہ اب ابدی خسران کے دردناک انجام سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی راستے تو دونوں ہیں دنیا میں موجود، چلنے والے ہیں، ایک تنگ راستہ ہے، کم چلنے والے ہیں، ایک کشادہ راستہ ہے، اس پر چلنے والے بہت ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ لیکن سورۃ العصر نے جیسے کہ ٹارچ جو ہے فوکس کر دیتی ہے لائٹ، اصل میں اس کو ارتکاز والعصر ان الانسان لفی خسر، در حقیقت سورۃ العصر کا ارتکاز جو ہے نور کا وہ اس راستے پر ہے، فوکس کیا اس پر جس پر یہ انسانوں کی عظیم اکثریت رواں دواں ہے، بطن و فرج، یعنی جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور شہوت کا جذبہ ہے، باقی جذبات سب انہی کے تابع ہیں۔ بنیادی اینیمل انسٹنکٹس یہی دو ہیں۔ بقائے ذات کے لیے انسان کھاتا ہے، خوراک اور غذا، پانی، اور بقائے نسل کے لیے اس میں شہوت کا مادہ ہے۔ بطن اور فرج کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات ہیں آباء و اجداد کی، کچھ یہ بھیڑ چالے جب سب چل رہے ہیں تو تم بھی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اس انداز میں انسانیت کی ایک عظیم اکثریت رواں دواں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور جیسے جیسا وقت گزر رہا ہے وہ اس لفی خسر کے انجام سے قریب تر، نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس سورۃ التین کا نور بنیادی طور پر اس دوسری راہ پر مرتکز ہے جو اگرچہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں، لیکن بالآخر وہ فراخی اور ابدی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہیں وہ لوگ جو
گویا کہ انسان کی اعلیٰ سرشت اور اعلیٰ خلقت کا ثبوت ہے. لیکن یہ تھوڑے لوگ، سورۃ التین نے فوکس کیا ادھر، سورۃ العصر نے ادھر کیا. اس کے بعد سنیے، پتہ نہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، اس لیے کہ پڑھ کر سنانا جو ہے وہ ہمارے اس درس کا کوئی معمول تو نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا. آج اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں کہ شاید ان مضامین کو میں اس وقت اگر بیان کرنے کی کوشش کرتا بغیر اس عبارت کی مدد کے تو نہ کر سکتا. اب ذرا نوٹ کیجئے، ایک حساس اور باشعور انسان، اللہ کرے کہ ہم سب ان میں ہو جائیں، شامل ہو جائیں، حساس اور باشعور. ایک وہ ہیں جو وطن و فرض کے تقاضوں کے تحت چل رہے ہیں، بھیڑ چال، جیسے ماحول کا رخ ہے چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی. باقی یہ کہ حسبی کند، شعور کو بھی تالے لگے ہوئے. انسان نہیں، حیوان. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اس کے برعکس ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو، جب سورۃ العصر کی روشنی میں نوع انسانی کی عظیم اکثریت کی مایوس کن حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازماً اس پر مایوسی اور نا امیدی طاری ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے. یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ التین میں. اصل میں سورۃ التین علاج ہے انسان کے اس احساس کا کہ انسان سوائے گندگی کی پوٹ کے کچھ ہے ہی نہیں. اور جدید سائیکالوجی نے اس کو اس طریقے سے مدلل اور مبرہن کر دیا ہے کہ انسان کے موٹیوز ہیں صرف بڑے الٹیریئر موٹیوز، بڑے گھٹیا انسٹنکٹس ہیں جن کے تحت ہر انسان صرف وہ ملمہ کر دیتا ہے، اوپر الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے، بڑے حسین ارادے اور عزائم ریشنلائز کر دیتا ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کے انسٹنکٹس تو وہی ہیں، بیسک انسٹنکٹس. ارج ٹو ڈومینیٹ، کمپلیکسز کا شکار ہے. کہیں سپیریورٹی کمپلیکس ہے، کہیں انفیریورٹی کمپلیکس ہے، کمپلیکسز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنی شخصیت کی پروجیکشن ہے جو ہر انسان کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے. خیر کا کوئی وجود نہیں ہے انسان میں. تو انسان کی فطرت اور سرشتی سے بدگمان ہو جائے. اس ذہنی اور نفسیاتی تاریکی کے عالم میں سورۃ التین امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہے. اس کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن چند نفوس قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فطرت و سرشت کی شرافت و کرامت کی شہادت سے یاس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں امید اور خود اپنے آپ پر ایک گونا اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آخر محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آخر موسیٰ بھی انسان تھے، عیسیٰ بھی انسان تھے، نوح بھی انسان تھے. ان کی عظیمت دیکھو، 950 برس صبر اور استقامت کی انتہا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ مایوسی، نا امیدی، بد دلی، انسان کی سرشت سے مایوس ہو جانا، انسان میں کچھ خیر ہے ہی نہیں، یہ گندگی کی پوٹ ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ثبوت چاہیے تو ذرا سوچو ہمارے بندے نوح کے بارے میں، ذرا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا، ذرا چشم تصور سے دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو جو کوہ طور پر ہم سے ہم کلام ہوتا رہا، اور کبھی تصور کرو محمد الرسول اللہ کا، نو انسانیت کی معراج، خیر البشر. آخر بشر تھے، خیر البشر، لیکن تھے بشر. انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو عالم بشریت کے بارے میں جو ایک مایوسی ہے اس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر کی عالمگیر حقیقت پر والعصر کے ذریعے سے شہادت بھی آفاق گیر پیش کی گئی. پورا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر پر گواہی، والعصر، زمانہ، پورا زمانہ، تیزی سے گزرنے والا زمانہ. آفاق گیر شہادت اس لیے کہ حقیقت ایسی ہے کہ تمام انسان خسارے میں. جمع غفیر انسانوں کا در حقیقت بربادی کی طرف جا رہا ہے. اکثریت نوع انسان کی، جیسے کہ فرمایا گیا ان تطع اکثر من فی الارض لا یضلوک عن سبیل اللہ. اکثریت تو ادھر جاتی ہے ہر دور میں بھی.
وہ بھی ایک چھوٹا سا دور جو ہے آپ لے لیں گے، دور صحابہ، دور خلافت راشدہ، وہ بھی تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں وہ جو نفوس قدسیاں ہیں ان کی روشنی تھی۔ پوری دنیا کے اعتبار سے غوریت اس وقت کیا تھا، غور کیجئے تو تاریکی ہی تاریکی تھی۔ نوع انسانی کو اگر بحیثیت مجموعی لیں گے، اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے، یعنی ان الانسان لفی خسر، جتنی جلی حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے، والعصر۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی خفی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ ان چند نفوس قدسیہ کو پیش کیا جا سکا جو کبھی تین و زیتون کے جھنڈوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے، حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ، یا طور سینین کی بلندیوں پر رب الارباب سے ہم کلام پائے گئے، یا البلد الامین میں انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے علیہم الصلوات والسلام۔ وہ شخصیتیں ہیں، بس وہی دلیل میں پیش کی جا سکتی ہیں، جبکہ نوع انسانی کا خسران یہ عالمگیر حقیقت ہے، اس پر تو پورا زمانہ گواہ ہے، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان دونوں صورتوں کے مابین ایک تقابل کے اعتبار سے دیکھیے، یہ ہے مشابہت والی بات۔ وہاں فرمایا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اب انسان بحیثیت مجموعی نچوں میں بہت نیچے گیا ہوا ہے، اوپر چڑھنے کے لیے۔ اور میں نے اس وقت بھی وہ مصرع یاد آیا تھا مجھے جواب شکوہ کا کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ یہ پستی کا مکین ہے انسان، بڑی پستی کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے جدید سائیکالوجسٹ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے، انسانوں کی اکثریت کے اعتبار سے ان کا مشاہدہ صحیح ہے، نتیجہ جو نکالا ہے وہ غلط ہے، اس کو کل بنا لیا ہے انہوں نے۔ اکثریت بھی کل کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان کی اصل سرشت، اصل فطرت، اس کو دیکھنا ہو تو ان صالحین کو دیکھو، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ اپنے اس بات پر ایک ثبوت ہے، مبرہن، ایک برہان ہے قاطع کہ انسان کی سرشت بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ کہ ایک مشابہت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی فرمایا گیا پستی میں ہو تم سب اس وقت، چڑھائی چڑھنی پڑے گی، ایمان، عمل صالح، چڑھائی چڑھو گے تو اس پستی سے بلند آؤ گے۔ وہ مقام پوٹینشل تو تمہارا ہے، دیا گیا تمہیں وہ مقام، مسجود ملائک تم بنائے گئے، بلند ترین مقام سے تمہیں نوازا گیا، لیکن گرا دیے گئے ہو نیچے۔ اس عالم خلق میں آ کر تم جس اپنے عالم بشریت اور جو حیوانی تقاضوں کے چنگل میں ہو تو بڑا بھاری بوجھ پڑا ہوا تمہارے، جیسے کہ کسی پرندے کے آپ پاؤں کے اندر کو بھاری جو ہے وہ پتھر باندھ دیں، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا اڑنا کتنا مشکل ہوگا، وہ پھٹ پھڑائے گا، لیکن یہ کہ وزن اتنا ہو گیا کہ نہیں اٹھ پا رہا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، اس بلندی سے اٹھنے کے لیے بڑی محنت، بڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت اور مشقت ہے، ایک فکری اور نظری محنت ہے جو ایمان تک پہنچائے گی، اور ایک پھر عملی محنت ہے، عمل صالح۔ بالکل یہی بات سورۃ العصر میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جملہ اسمیہ کا، اور اگر اس کو کہا جاتا انسان ہوگا خسارے میں، کہیں مستقبل کا فعل آ جاتا تو وہ بات اور ہوتی۔ یہاں تو یہ کہ ہم ہیں خسارے میں اس وقت، ہم پستی کے مکین ہیں اس وقت، ہم پڑے ہوئے ہیں نیچے، ہم ہیں خسارے میں۔ اس خسارے سے اٹھنے کے لیے بڑے بھاری پتھر ہیں جن کو اٹھانا ہوگا، بڑی بھاری مشقتیں جو کرنی ہوگی، اور وہ مشقتیں بھی سورۃ العصر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف ایمان اور عمل صالح نہیں، عمل صالح کے جو اور ثقیل تر اور مشکل تر مراحل ہیں اگرچہ اسی کے مضمرات، انہیں بھی نمایاں کر دیا گیا۔ تم ہو اس وقت خسارے میں، یوں سمجھیے کہ میں اور آپ اس کو یوں پڑھیں، میں اس وقت خسارے میں ہوں، یہ نہیں کہ ہوں گا آخرت میں جا کر، ہوں اس وقت خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، ہے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، ایمان کی چڑھائی ہے، عمل صالح کی چڑھائی ہے، تواصی بالحق کی چڑھائی ہے، تواصی بالصبر کی چڑھائی۔ اب آج میں صرف ایک نقطے کا اور اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ جو میری اس تقریر میں جو میں نے ایچیسن کالج میں کی تھی، اور زیادہ تر وہی کتابچے کی شکل میں عام ہو رہا ہے، اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور اس میں بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ سن 73 کی میری وہ تقریر جو بعد میں تحریر کی شکل میں آ گئی، چونکہ میں نے ہی اسے مرتب کیا،
وہ اگرچہ ٹیپ سے اتاری ہوئی تقریر تھی، لیکن پھر ان جو ٹیپ سے اتری ہوئی تقریر پھر میں نے اسے مرتب کیا، سن نو خود کیا، تو وہ میری تحریر بھی ہے۔ اس میں جو اصل بات میں نے لکھ دی ہے شروع میں سمجھتا ہوں حاصل کلام وہی ہے، اور آج بھی میں سن 73 یا 18 برس کے بعد میں اس کی صداقت پر اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا کہ اس وقت رکھتا تھا، بلکہ میرا یقین بڑھ گیا۔ اگرچہ اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے قیل و قال ہوئی ہے، کچھ علماء نے اعتراض کیے ہیں، کچھ ایمان اور عمل کے تعلق کے حوالے سے بحثیں ہوئی ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات اس پر ہوئے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کا جواب ایک تو اس سال جو محاضرات قرآنی میں نے ایمان کے موضوع پر لیکچرز دیے ان میں تفصیل سے دے چکا ہوں۔ اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں نے بیان کی ہے اپنے اس کتابچے میں، اس تقریر کم تحریر جو ہے یا تقریر ٹرنڈ تحریر، اس کے اندر جو میں بیان کر چکا ہوں، اس پہ میری حقانیت اور صداقت پر میرا یقین اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ سن 73 میں تھا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، قرآن حکیم کی ان صورتوں کے الفاظ کو اگر ہم منطقی اور فقہی بحثوں کے اندر ڈال دیں، تاثیر ساری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا ربع قرآن کے برابر ہے، یہاں تک آپ کو قول مل گیا کہ نصف قرآن کے برابر۔ کیوں؟ اس کا ایک تاثر قائم ہوتا قلب پر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب آپ اس میں منطقی بحثوں میں پڑ جائیں، لغوی بحثوں میں پڑ جائیں، اس کے اشکالات پر گفتگو کریں تو وہ علم کا تو ایک خزانہ ہو جائے گا، معلومات کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا، تاثیر ختم ہو جائے گا۔ تاثیر تو یہ کہ بھئی انہی الفاظ کو حرز جان بنا لو، جس کو میں بہت مرتبہ پہلے عرض کرتا رہا ہوں مولانا احمد علی لاہوری کے حوالے سے، وہ کہا کرتے تھے اسے پکاؤ، جاؤ یہ آیت جو ہے اب اسے پکاؤ، یعنی اسے بار بار دہراؤ، اس پر غور کرو، مراقبہ کرو، اس کو لکھ لو، اپنے لوح قلب پر نقش ہو جائے۔ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آیت اگر قلب کے اوپر نقش ہو گئی تو ہماری کیفیت بدل جائے گی، اور بحثوں میں پڑ گئے تو پھر وہ لغوی بحثیں اور پھر ایمان اور عمل کا تعلق اور نجات جو ہے وہ صرف ایمان سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، اور اس میں خوارج نے کیا کہا اور معتزلہ، یہ سب چیزیں جو ہوں گی، تاثیر ختم۔ اسی طرح سورۃ التکاثر کو میں کے بارے میں بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ آپ کو، حضور نے اسے 1000 آیات کے مساوی قرار دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اصل حقیقت منکشف ہو جائے گی، جان لو گے اصل حقیقت کو، کاش کہ اس وقت جان لو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ علم یقین کی کوئی کیفیت تمہیں اس وقت حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ لترون الجحیم، آخر اس جحیم کو دیکھنا تو ہے، لازماً دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں۔ یہ اگر نقش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کردار بدل جائے گا، قسمت بدل جائے گی۔ لیکن اگر جیسا کہ میں نے بھی آج بحثیں کی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اب وہ ایک علمی بحث ہے، وہ ایک معرفت کی بحث ہے، وہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، تاثیر ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں نہ ان فقہی جو مباحث ہیں ان کی نفی کر رہا ہوں، اپنی جگہ پر ان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث ان کی بھی نفی نہیں ہے، اپنی جگہ ان کی بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہے، لیکن تاثیر جو ہوتی ہے وہ تو قرآن کے الفاظ وہ گویا کہ قلب کے اوپر نقش ہو جائے۔ اس اعتبار سے نقطہ عروج اور کلائمیکس قرآن کا سورۃ العصر ہے، سب سے چھوٹی سورت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کلامی بحثیں ایک طرف رکھ دیجئے، لغت کی بحث علیحدہ رکھ دیجئے۔ میں نے اس میں بیان بھی کیا ہے کہ اتنی سہل زبان استعمال ہوئی ہے، سہل ممتنع اس کو میں نے قرار دیا ہے، آسان ترین زبان، کوئی اس میں خاص بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آپ تصور کیجئے جس شخص کے دل میں بھی رائی برابر بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رائی پہ دانے کے برابر بھی،
اگر یہ اس کو احساس ہے اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اب اس کا جو اثر ہوگا اس کے قلب پر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میں نے تجزیہ کیا اپنے اس کتابچے میں، آیتیں 3 ہیں، جملہ ایک ہے، والعصر ایک آیت، لیکن یہ تو قسم ہے۔ قسم جو ہے جب تک مقسم علیہ کے ساتھ نہ جڑے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے تو بات تو مکمل نہیں ہوتی۔ اس طرح الا الذین آمنوا وعملوا، یہ تو استثناء ہے، استثناء جب تک جڑے نہ مستثنی منہ سے، کس چیز سے مستثنی کیا جا رہا ہے، بے معنی کلام ہو جائے گا۔ معلوم تو ہو کہ قاعدہ کلیہ کون سا ہے جس سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، مرکزی آیت اس کی جو ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی جو مرکز ہے اس کا عمود، وہ کیا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ خود اپنی جگہ پر مکمل جملہ، پھر اسی کے ساتھ جڑے گا والعصر، تو معنی پیدا ہوں گے والعصر میں، اسی کے ساتھ جڑے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ جملہ اور وہ آیت جو ہے وہ بامعنی ہوگی۔ گویا کہ آیتیں 3 جملہ ایک، اور میں نے اس میں یہی لکھا، کاش کہ اسے لوگ کھلے دل سے پڑھیں، وہ اپنی کلامی اور فقہی بحثوں سے کوئی ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے پڑھیں، اس کی جو تاثیر ہے اس کو سمجھیں۔ اگر اس جملے کا کسی درجے میں بھی کسی شخص کو، پہلے اس کا پری ریکویزٹ ہے، کسی درجے میں بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو اب جو کیفیت اس کی ہوگی، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تمام انسان کے سارے میں، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، وہ جذبہ عمل بیدار ہوگا، ذمہ داری کا احساس پروان چڑھے گا۔ انسان کم سے کم اپنی حد تک، اپنی امکانی حد تک، اپنی وسعت کی حد تک 4 شرطوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ارادہ کرے گا، عزم کرے گا، کمر ہمت کسے گا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو اس طرح کی کلامی بحثوں میں اور فقہی بحثوں میں ڈال دیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس کی جو تاثیر میں نے 4 درجوں میں بیان کی اس کتابچے میں، اب صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں اور پھر آج کا درس اس پر ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات، اس کے لیے بھی سوچا ہے کہ میں اگر اپنی اس تحریر کی پہلی بات یہ کہ اس میں ایک معیار آیا ہے کامیابی اور ناکامی کا، یقین ہو جائے کامیابی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر سے ہے، کامیابی دولت سے نہیں ہے، کامیابی دنیاوی اقتدار کا نام نہیں ہے، کامیابی دنیا میں شہرت پا جانے کا نام نہیں ہے۔ شہرت، وجاہت، دولت، سلطنت، حکومت، عزت، وقار، کوئی شے کامیابی کی دلیل نہیں۔ کامیابی کی دلیل ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو چاہے قارون کی سی دولت ہو، فرعون کی سی حکومت ہو، انسان ناکام، لفی خسر۔ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں، مال و اسباب نہیں، کچھ نہیں، دولت نہیں، عزت نہیں، دنیاوی اعتبار سے وقار نہیں، وجاہت نہیں، لیکن یہ 4 چیزیں ہیں، انسان کامیاب۔ لیکن یہ کہ اس پر دل کا ٹھک جانا مطلوب ہے۔ ہمارے اعصاب جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں، کو بڑا سا محل دیکھا، کوٹھی بہت اعلیٰ، انسان کا ایک تاثر ہوتا ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔ بڑی سی لمبی سی کار جو ہے زناٹے کے ساتھ آپ کے برابر سے گزری ہے، نئے ماڈل کی، ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر جو ہے وہ ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، لرزش پیدا ہوتی ہے۔ وہی جو کہ قارون جب اپنی دولت لے کر نکلا تھا تو پوری قوم نے کہا تھا ذو حظ عظیم، کتنے نصیب والا ہے یہ قارون۔ وہ تو جب دھنسا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، تب ان کا کہ ہائے ہماری شامت کہ ہم قارون جیسا بننے کا خیال کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں بچایا۔ لیکن یہ کہ یہ تو بعد میں جب وہ سامنے آ گیا منظر تب معلوم ہوا نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اصل تو یہی تھا۔ تو یہ یقین کہ اصل کامیابی کا دار و مدار ان 4 چیزوں پر ہے، دولت، وجاہت، اقتدار، سلطنت، ان چیزوں پر نہیں، اس کا یقین قائم ہو جانا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اس کا مطلوب ہے۔ اس میں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں، حتیٰ کہ سیاسی قوت ہو یا معاشرتی حیثیت، مال و دولت کی فراوانی ہو یا اسباب و وسائل کی ارزانی، اونچی اونچی ملازمتیں ہوں یا مستحکم کاروبار،
لمبی اور چمکیلی کاریں ہوں یا وسیع و خوشنما محلات، یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہوں تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقدمات معلوم ہوں۔ یہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہو جائے، یہ سب سراب ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں، یہ کیفیت، یہ حال بن جائے انسان کا، اور یہ کہ یہ تو اصل میں مقدمات ہیں عذاب کے، بربادی اور تباہی، ان الانسان لفی خسر۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اور یہ چیزیں ہوں تو چاہے دنیاوی کوئی شے نہ ہو انسان کامیاب۔ اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض فقیر منش فقراء جو صحابہ میں سے تھے ان کے لیے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے، کہیں کسی کی سفارش کریں تو کوئی ان کی بات نہ سنے، کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، انہیں ویلکم ہی نہ کہا جائے، لیکن ان کا رتبہ اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے اب دو انتہائی، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے دنیا میں کچھ بھی نہیں، نہ عزت، نہ وجاہت، نہ دولت، نہ ثروت، نہ خدم، نہ حشم، کچھ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا رتبہ وہ۔ اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہے تو وہ فرعون کی بادشاہی ہو، نمرود کی حکومت ہو، قارون کا خزانہ ہو، یہ صرف سراب ہی نہیں، یہ تو عذاب ہے، یہ سانپ اور بچھو ہے۔ یہ سانپ اور بچھوؤں سے مجھے یاد آیا حضرت ابوذر کا قول رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان نے انہیں مدینے سے باہر جانے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ ایک معاملے میں ان کی شدت جو تھی اس کی وجہ سے کافی ایک ہنگامہ اور فتنہ پیدا ہو رہا تھا۔ ان کی ایک شدت تھی اور وہ ان کی ایک غلطی تھی، اجتہادی غلطی کہیے، اس کی وجہ سے وہ مدینے سے باہر ان کو حکم دے دیا تھا حضرت عثمان نے۔ وہ کہیں ویرانے میں تھے، ایک کٹیا تھی، ایک وفادار بیوی ساتھ تھی، تو وہ کچھ کوئی برتن، کوئی تھوڑے ایک دو برتن ہوں گے، کوئی چمٹا، کوئی توا، بس یہ کچھ سامان تھا۔ جب انتقال کا وقت آیا ہے تو فرمانے لگے اپنی بیوی سے، میرے دوست، وہ خلیل کہتے تھے حضور کو، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی۔ یہاں بھی فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے بتایا تھا اور مجھے وارن کیا تھا کہ تمہارے گرد سونے اور وہ چاندی کے، وہ تمہارے گرد سانپ اور بچھو تم جمع کر لو گے اسباب و سامان دنیاوی کی شکل میں۔ آج میں بھی اسی حال میں ہوں کہ میں اپنے گرد سانپ اور بچھو دیکھ رہا ہوں۔ وہ بیچاری وفادار جو اس حالت میں بھی ساتھ دے رہی تھی، کس قدر اس نے مجاہدہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کون سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں تو کچھ بھی نہیں، ایک کٹیا کے اندر دیکھو یہ توا اور یہ چمٹا اور یہ اور یہ برتن، یہی تو ہے سانپ اور بچھو۔ بہرحال وہ تو ان کے احساس کی شدت تھی، وہ تو انتہا تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں ہمیں سانپ اور بچھو نظر نہ آنے لگیں، اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہے تو محسوس یہ ہو کہ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہیں، یہ اژدہا ہیں، جس کو قرآن یہ کہتا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کے سوا نہیں، آگ کے انگارے ہیں جو کھا رہے ہیں، حرام خوری جو کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرغن غذائیں اور کئی کورسز کے ڈنرز لے رہے ہیں، وہ حقیقت میں تو آگ ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ اگر انسان کا حال ہو جائے تبھی اس کی روش بدلے گی۔ دوسری بات، اس جملے کو ایک کو اگر سامنے رکھیں، دوسری بات یہ جس کا نتیجہ میں نے نکالا، اس میں کامیابی کے کم از کم لوازم کا بیان ہے، اس لیے کہ وہ بات نہیں ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یہاں تو ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ شرطیں پوری کرو گے۔ اسی لیے میں نے ایچسن کالج والی اپنی تقریر میں پاس مارکس، پاس پرسنٹیج کا لفظ استعمال کیا۔ 33% مضمون اگر نمبر ملیں گے تو پاس ہوگے ورنہ فیل، یہ چاروں شرطیں پوری کرو گے تو پاس ہوگے ورنہ فیل۔ یہ اس جملے کی کنسٹرکشن یہی ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے، اس کا لا محالہ حاصل یہی ہے۔ اس پر جو بحث ایک صاحب نے کی ہے اس کا میں انشاءاللہ اگلے درس میں جواب دوں گا، اس کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 3 یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازم ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، یہاں کچھ زیب داستاں کے ساتھ کے لیے نہیں بڑھایا گیا ہے۔ کہیں کہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا ماہیہ میں ہے بڑھ گئی، لیکن یہ کہ ایک عام قاعدہ عربی زبان کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ہی میں ہوا ہو کہ ایک
قوافی اور فواصل کی رعایت سے کوئی ایک حرف جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، ہیا کو ہیا بنا دیا گیا، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہاں کوئی لفظ جو ہے اضافی نہیں، ہر شے اپنی جگہ حق ہے۔ گنجینہ معنی کا تلس اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ یہ تو در حقیقت غالب نے تو کہا تو تعلی ہے، حقیقت تو قرآن مجید پر یہ ہے، منطبق ہوگی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 چیزوں کے بغیر نجات نہیں، تو آپ اس سے کم کے اوپر نجات کی امید کیسے دلائیں گے لوگوں کو؟ باقی تفصیلی بحثیں جو ہیں وہ ہے اپنی جگہ پر، وہ میں بھی اگر کچھ سوچوں گا ابھی کہ ان میں سے کتنی کچھ میں اس وقت اس درس کے سلسلے میں بیان کروں، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس سال جو محاضرات قرآنی کے ضمن میں جو حقیقت ایمان پر میں نے لیکچرز دیے، لیکن یہ کہ چند چیزیں میں اگلے ہفتے کو بیان کروں، لیکن یہ جان لیجئے 4 چیزیں لازم ہیں۔ جب تدبر کے درجے میں آئے تو معلوم ہوا 4 چیزیں 4 ہیں ہی نہیں، ایک ہی شے ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے اور حقیقی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح۔ کیسے ممکن ہے؟ ایمان ایسی گھٹیا شے ہے کہ اندر ہو اور انسان کا عمل جو ہے درست نہ ہو جائے تو دھیلے کی شے نہیں ایمان، پھر فائدہ کیا ایمان کا؟ ایمان حقیقی ہو، اس کے آثار عمل کے اندر ظاہر ہوں گے۔ درخت آم کا ہے تو آم کا پھل لگے گا اس میں، یقیناً اگر صحت مند درخت ہے پھل لگے گا، تو عمل صالح تو پھل ہے اس کا، لازمی نتیجہ ہے۔ اور پروان چڑھے گا عمل ایک حد تک اپنا، لا محالہ اس سے تواصب الحق اور تواصب صبر کے نتائج نکلیں گے۔ لیکن یہ بات کی بات ہے، ابھی جو میں عرض کر رہا تھا وہ ایک جملے کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے لوح قلب پر نقش کر کے اگر اس سے نتیجہ نکلے گا غیر شعوری طور پر نکل آئے گا، یہ تو میں اس کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں۔ 4 چیزیں لازمی ہیں، جیسے کہ میں نے امام راضی کا جملہ آپ کو سنایا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، 4 چیزوں کے مجموعے پر منحصر ہے نجات۔ اور آخری بات جو ہے اس کلام کا زور، اس کا در و بست، اس کی تاکید کے انداز، اس کا چونکانے کا انداز، نہایت تاکید جو میں نے عرض کیا، تمام جتنے بھی ممکن اسالیب ہیں تاکید کے جمع کر دیے گئے۔ جملہ اسمیہ ہے، قسم کھائی گئی ہے، انا کا حرف آیا ہے، لام تاکید آیا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک انتہائی موقت کلام۔ یہی وجہ ہے، اب میں وہ بھی چونکہ میں نے اپنے اس کتابچے میں یہ چیزیں دے رکھی ہیں، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوں گی، اس وقت میں صرف ان کو اس ٹانک رہا ہوں وہ موتی بھی اپنے اس درس میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس کی جو قدر و قیمت تھی اس سورہ مبارکہ کی، چھوٹی سی صورت، لیکن اس قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے جو ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام طبرانی اسے لائے ہیں اپنا مجموعہ جو اوسط ہے، اور امام بیہقی لائے ہیں شعب الایمان میں۔ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما الى الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور کے صحابہ میں سے 2 افراد، 2 اشخاص، 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا دیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس حقیقت کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ قلب پر لکھی ہوئی چیز پر بھی زنگ آ جاتا ہے، قلب پر زنگ آ جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز خود بخود مدھم پڑ جائے گی، اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس پر خواہشات کے حجابات آ جاتے ہیں۔ تازہ کرتے رہنا چاہیے اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھ کر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو جس طرح پہچانا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، واقعہ یہ کہ میں ان کی عظمت فکر، ان کی دقت نظر، ان کے فہم کی گہرائی کا قائل ہوں۔ ان کا یہ جملہ تو بہت مشہور ہے، بہت عام ہے، تفسیر ابن کثیر میں چونکہ آیا ہے لہذا وہ تو عام ہے۔ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں، غور کریں، اسے نقش کر لیں اپنے قلب پر تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور دوسرا لائے ہیں مفتی محمد عبدہ، جو انہوں نے تفسیر پارہ عم کی جو ہے ان کی آخری سپارے کی، وہ تفسیر بہت مقبول ہے، مشہور ہے، اس میں انہوں لائے ہیں
لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو وہ بھی انسانوں کے لیے کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی۔ وہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں واقعتاً اس کی تاثیر اگر اسے لوح قلب پر لکھ لیا جائے، بشرطے کہ کچھ نہ کچھ انیشل ایمان کی دولت ہو۔ ایک مستشرق کی حیثیت سے کوئی شخص پڑھ رہا ہوگا، محض ایک ریسرچ اسکالر جو ہے جو اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا، وہ گزر جائے گا، زیادہ یہ کہے گا بھائی بڑی کوٹیبل کوٹ ہے، واقعی بڑا جامع جملہ ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی معقول بات ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ تاثر جو ہے اس کے لیے انیشل تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا سرمایہ ایمان کا ضروری ہے، یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد اس کو انسان پڑھے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً امام شافعی کے وہ دونوں قول بالکل صحیح ہیں اور حرف جو ہے ان کا درست ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔